نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء کرام کا سلسلہ رکھا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء ہمیشہ رہیں گے۔ ان اولیاء کرام میں بہت سارے ایسے اللہ کے ولی ہوئے جن کی شہرت دنیا میں ہوئی، اور بہت سارے ایسے ہوئے کہ جو گوشہ گمنامی میں رہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوا، ان میں سے ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے بارے میں بزرگان دین کا کیا فرمانا ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بلند پایہ صوفی اور ایک بہت جلیل القدر عالم اور حق بات کو کہنے والے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ 560 ہجری میں اندلس کے شہر مریسہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان علم اور فضل کے اعتبار سے بڑا مشہور اور بڑا معروف تھا۔ آپ کا خاندان اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھنے والا اور صوفیاء کرام سے محبت رکھنے والا تھا، اور آپ کی پرورش بھی اسی ماحول میں ہوئی، اور آپ نے علم دین حاصل کیا، فقہ کی کتابیں پڑھیں، علم دین پڑھا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا، اور پھر آپ معرفت الہی میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو بہت بلند درجہ حاصل ہوا۔ اور بزرگان دین میں جیسے حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعریف و توصیف فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک خاص اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے جس کو وحدت الوجود کہا جاتا ہے۔ وحدت الوجود کا معنی ہمارے علماء کے نزدیک یہ ہے کہ وجود حقیقی صرف اور صرف رب کریم کا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ایک ایسی ہے جو قدیم ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی۔ اس کی ذات میں کوئی تبدیلی، تغیر، تبدل نہیں ہوتا، اور جو مخلوقات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو عدموں کے درمیان رکھا، یعنی فرمایا کہ تم پہلے مردہ تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، پھر ہم تمہیں مار دیں گے۔ تو انسان کا وجود اور اس مخلوق کا وجود دو عدموں کے درمیان ہوا، اور حضرت انسان کے لیے فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ یہ انسان تو پہلے کوئی قابل ذکر چیز تھی ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کو پیدا فرمایا اور پھر اس کے بعد پھر موت دے گا، تو ان صوفیاء کا فرمانا یہ ہے کہ یہ تمام مخلوق جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی جلوہ گاہ ہے، اور وجود حقیقی صرف اور صرف رب کریم کا ہے۔ اللہ تعالی کی صفات کے جلوے اس دنیا میں ہیں۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش فرمایا، اور یہ صوفیاء کرام کے احوال ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جاہل صوفیاء کا رد کرتے ہوئے اس کے مقابل وحدت الشہود کا نظریہ پیش فرمایا کہ جاہل صوفیاء نے یہ خیال کیا کہ ہر بندے میں رب تعالی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حلول سے پاک اور منزہ ہے، وہ کسی میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو وراء الورا ہے اور اس کی صفات دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو الشیخ الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ مجمع البحرین تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم تصوف بھی عطا فرمایا تھا اور علم دین بھی آپ کے پاس تھا، تو آپ عارف بھی تھے، آپ عالم بھی تھے، اور آپ کی فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم آپ کے علم کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے جس میں آپ نے حقائق اور دلائل بیان فرمائے ہیں۔ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں جس میں آپ نے اپنے مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور ایک خط حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الطبقات الکبریٰ میں بیان فرمایا، جو حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا، جس میں ان کو بتلایا تھا کہ علم تو دو ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا علم اور دوسرا تقوی اور پرہیزگاری کا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ باقی جو علوم ہیں دنیا کے، مثلاً
اگر کوئی آدمی طب کا علم رکھتا ہے تو اس دنیا میں ہی اس طب کا علم کا فائدہ ہے، اور جب آدمی اس دنیا سے دوسرے جہان میں چلا جائے گا جہاں کوئی بیماری اور مرض ہے ہی نہیں تو وہاں علم طب کیا نفع دے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے بندے کو آخرت کے لیے ان علوم کو جمع کرنے کی جو کل قبر میں اور حشر میں مسلمان کے کام آئیں۔ تو حضرات صوفیہ کرام جو ہیں ان کی باتیں نہایت دقیق اور پیچیدہ ہوتی ہیں، اور بعض عام فہم لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے سامنے ان باتوں کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کی فہم سے بالاتر ہوں گی۔ اور حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیبان رائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، تو ایک دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور آپ عالم دین ہیں اور اس درویش کے پاس کیوں جاتے؟ فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں ان کے پاس کون سا علم ہے۔ جب حضرت شیبان کی خدمت میں آپ گئے تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا حضور یہ مسئلہ بتائیے کہ کوئی آدمی اگر نماز بھول گیا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فقہ کا حکم تو یہ ہے کہ اس سے اگر واجب ترک ہوا بھول کر تو وہ سجدہ سہو کرے اور نماز پوری کر لے۔ تو عرض کیا حضور آپ کے طریق پر؟ فرمایا ایسا آدمی جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر غافل ہو جاتا ہے اس کو ادب سکھانا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کیوں کر وہ غافل ہوتا ہے۔ تو ان بزرگان دین کے صوفیہ کرام کے اعمال احوال وہ عام لوگوں کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ افسوس یہ کہ بعض لوگ حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گئے، ان پر گمراہی کا فتویٰ دے دیا، جبکہ حضرت امام فخر الدین رازی، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر اللہ کے معرفت رکھنے والے اور دین کا علم رکھنے والے حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تعریف و توصیف فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی بدگمانی سے بدگوئی سے محفوظ رکھے اور اولیاء کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ہدایت پر قائم رکھے اور اپنے نیک بندوں کی محبت، اپنے ولیوں کی محبت نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے ولیوں میں ہمارا حشر فرما دے۔ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔